اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 25۔ وہ گھڑی۔ کفار کی جانب سے بار بار کیا جانے والا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر سچ مچ اللہ انہیں کوئی پیغام دینا چاہتا تو اس نے فرشتہ بھیجا ہوتا۔ اس اعتراض کا قرآن نے یہ جواب دیا، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیجتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام وقفے وقفے سے زمین پر اترتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے وقفے وقفے سے نزول نے رسالت کی اصطلاح کے قرآنی مفہوم میں انہیں رسول نہیں بنا دیا۔ قرآنی مفہوم کے اعتبار سے رسول ہونے کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں پر اور جن کے درمیان پیغام رسالت کو بتدریج واشگاف اور عام ہونا ہو، انہی کے بیچ زمین پر رسول کا قیام بھی ہو۔ وحی نے بھی واضح کر دیا، لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو بچشم سر دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ باخدا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 اور 22۔ یعنی وہ ابس چیخیں گے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی رکاوٹ واپس رکھ دی جائے۔ جب آسمان سے براہ راست رابطہ زمین پر زمان و مکان کو معدوم کر دے گا اور خود زمین ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی تو وہ خاتمہ ہوگا اس دنیا کا۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 4 اور 5۔ اور وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 17۔ سارے قرآن میں بار بار اس یوم آخر کا اعلان ملتا ہے، یہ الساعۃ ہے جو قریب آن لگی ہے۔ آسمان اور زمین میں وہ گھڑی بڑی سخت ہوگی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187۔ وہ گھڑی ابھی نہیں آئی ہے، اور جب صحائف اس کے نزدیک ہونے کی خبر دیتے ہیں تو اس خبر کے ساتھ اس وضاحت کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 47۔ لیکن عہد رسالت قیامت کی آمد کا پیش خیمہ ہے۔ اس گھڑی کی آمد سے متعلق صورتحال کا مذکورہ بالا نقشہ اشیاء کی عین فطرت کے مطابق ہے، محض زمینی اشیاء کی فطرت کے مطابق نہیں، بلکہ وسیع تر سیاق و سباق میں بھی وہ سب وقوع پذیر ہونا جس کا تذکرہ قرآن کے حوالے سے اوپر ہوا بالکل فطری ہے۔ کیونکہ اگر ایک نئے دین کے قیام کی خاطر خدائی مداخلت ایک حقیقت ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حجاب حائل ہونے میں ایک خلا یا گزرگاہ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ گھڑی آنے اور رسالت کی مدت ختم ہوتے ہی حجاب کا بدستور حائل ہو جانا بھی ایسا خلا نہیں ہے جو زمینی حالات کو تبدیل کر دے۔ تاہم ایسا ضرور ہے کہ نبی کے مشن کے زمانے کو کلیتاً غیر معمولی بنا دے، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہا ہے۔ قرآن شب قدر کا ذکر کرتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات جب جبرائیل علیہ السلام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح۔ سورۃ القدر آیت نمبر 3 اور 4۔ اور اس برتری اور بے مثالی کا کچھ حصہ رواں ہو کر لازماً جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین مکالمے کی پوری مدت میں شامل ہو گیا۔ اس گھڑی الساعۃ کا انتظار کرنا روز حساب کا انتظار کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قریبی زمانے ہی میں قرآن نے اعلان کیا تھا کہ وہ الفرقان ہے، حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا، اور اس صفت کا اطلاق ہر نازل شدہ صحیفے پر ہوتا ہے، کیونکہ نازل شدہ وحی در حقیقت فانی دنیا میں ایک دائمی شے کی موجودگی ہے، اور اس قسم کی موجودگی فیصلہ آخر کی آمد کے تصور کو یقینی بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان پیشن گوئیوں سے ہٹ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں کے لیے کی ہوں گی، اگر غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کس کا مقدر ہوگا، اور نیکی اور بدی کی مخفی گہرائیاں سطح پر لے آئی گئیں۔ رسول کی موجودگی بھی لازم تھا کہ ایک متوازی اثر اندازی کو حرکت میں لائے، کیونکہ اس کی رہنمائی میں پرکشش طاقت جو لوگ اس رہنمائی کی مزاحمت کرتے تھے ان کی تمام تر گمراہی کی پیمائش کر دیتی تھی، اور جو لوگ اس رہنمائی کو قبول کرتے تھے ان کو یہ رہنمائی اپنے دائرہ کمال میں کھینچ لیتی تھی۔ یہ بات تو فوری طور پر قابل فہم تھی کہ وہی نیک لوگوں میں اپنے باطن کی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کی تحریک پیدا کرے، لیکن بہت سے با ایمان لوگوں کے لیے یہ بات محض پریشان کن ہی نہیں بلکہ الجھن میں بھی ڈالنے والی تھی کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں وہ ہمیشہ اس نگاہ سے دیکھتے رہے تھے کہ وہ بد نہیں ہیں، یکا یک سراپائے شر بن جائیں۔ قرآن ایسے لوگوں سے جو اس الجھن میں مبتلا تھے کہتا ہے کہ یہ غیر معمولی اور عجیب بات نہیں، بلکہ ان کو اسی کی توقع کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی آیات اپنے بدترین دشمنوں کی دشمنی میں اضافہ ہی کرتی ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ شروع میں کوئی ابو لہب کی اصل فطرت سے باخبر نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مثال جمحہ کے سردار عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ابن عوف کی ہے، جن کے دوستوں جیسے تعلقات اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن امیہ ابن خلف سے تھے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسے دشمن خدا کے دوست کے لیے زندگی ہی میں اس کی نیکوکاری جنت کی ضمانت کا ذریعہ بن جائے گی۔ قرآن ایک بلند تر مثال ایک جلیل القدر نبی کی پیش کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پیغام ان کے اور ان کی قوم کی اکثریت کے مابین خلیج کو وسیع تر ہی کر رہا ہے، اس نے ان کی گمراہی کو بعید تر پہنچا دیا ہے۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 7۔